السلام علیکم، میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم سر سید کے سیاسی نظریات کے ترجمان اور پرچم پارٹی آف انڈیا کے بانی سلیم پیرزادہ مرحوم کی وہ یادگار تقریب پیش کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند ماہ قبل سر سید کی دانشگاہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آل انڈیا اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، جس میں انہوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ جس نظریے کی بنیاد پر ایک متحدہ ہندوستان قائم ہوا تھا، وہ نظریہ آگے چل کر کیسے دم توڑ گیا؟ گاندھی اور نہرو کے نظریات کا ہندوستان کیوں کر ختم ہو گیا؟ ناظرین، سلیم پیرزادہ صاحب کی تقریر میں ان لوگوں کے لیے زبردست پیغام ہے جو اس ملک کے سیکولرزم پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اب بھی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ سلیم پیرزادہ صاحب نے اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک کو زعفرانی رنگ میں ڈبو دینے والے وہی لوگ ہیں جو سیکولرزم کا نقاب پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا جسم سیکولر ضرور نظر آتا ہے مگر اس میں زعفرانی روح بستی ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گا۔ ناظرین، سیاسی بصیرت سے مملو سلیم پیرزادہ صاحب کی یہ تقریر جو آج اس ملک کے سیاسی ماحول کا وہی نقشہ پیش کرتی نظر آتی ہے جس کی انہوں نے اپنی اس تقریر میں تصویر کشی کی تھی۔ ناظرین، خلد آشیانی جنت مکانی سلیم پیرزادہ صاحب کی اس تقریر سے ہم آپ کو بھی روبرو کرانا چاہتے ہیں جو یقیناً ہر سیاسی شعور رکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں مسلم یونیورسٹی آل انڈیا اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کو تہہ دل سے بحیثیت ایک اولڈ بوائے کے مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے اہم قومی، ملی اور مذہبی مسئلے پر علی گڑھ والوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور الحمدللہ نظر آتا ہے کہ علی گڑھ کی وہ حص جس کے لیے علی گڑھ میں کا اعتماد ملت میں باقی تھا وہ الحمدللہ زندہ اور پائندہ ہے۔ باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ عزیزان محترم، جب یہ ملک آزاد ہوا، دستور کی گارنٹیز دی گئیں کہ ملک کا ہر شہری برابر ہوگا ایک دوسرے سے، ذمہ داریاں برابر ہوں گی، حقوق برابر ہوں گے، تو باوجود اس کے کہ ایک ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر تعمیر ہوا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارے مردہ اس کی زمین میں محفوظ اور ہمارے زندہ اس پر باقی ہیں، ہماری تہذیبی شناخت اس ملک کے اندر ہے، ہمارے اولیاء اکرام کے مقابر اس میں، تاریخی مساجد اس کے اندر محفوظ ہیں۔ ایسے موقع پر 52 سال کا ایک وقفہ گزرا ہمارے سامنے۔ آج ملک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ نظریہ جو گاندھی جی کا نظریہ تھا آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر ایک کیسریہ ذہنیت اس ملک کو ایک نیا دستور دینے کی سازش رچی ہوئی۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی تقریر کا متن یہاں رکھنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کے احتساب کا دن نہیں ہے، آج ملک کے ان نام نہاد سیکولر دعوے داروں کی دعوے داری کے احتساب کا دن ہے۔ وہ بتائیں کہ 52 سال میں گاندھی اور نہرو کا ہندوستان کیوں ختم ہو گیا؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی تھی؟ کیوں وہ نظریہ جس کی بنیاد پر ایک متحد ہندوستان قائم تھا وہ نظریہ دم توڑ گیا؟ عزیزان محترم، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا،
مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کی دانشگاہ ہے، یہاں مسلمانوں کا انٹلیکچوئل سینٹر ہے. ہماری تحقیق ہے یہ کہ جو سیکولرسٹ تھے اس ملک کے، ان کا کلیم، ان کا کنوکشن نہیں تھا. اگر ان کا کلیم، ان کا کنوکشن ہوتا تو ان کا آئیڈیل 52 سال میں انسٹیٹیوشن بن جاتا. جن حضرات کا کلیم کنوکشن تھا، انہوں نے گاندھی جی اور ان کے سیکولرزم کے نظریات کو گجرات میں دفن کیا. آپ دیکھتے رہے، کیونکہ کبھی آپ کی تلوار فرقہ پرستوں کے ساتھ اٹھتی تھی، کبھی سیکولرسٹوں کے ساتھ اٹھتی تھی. ورنہ آپ بتائیے کہ 82 سال کی عمر کا کوئی شخص 82 سال کی عمر میں نکل کر سامنے آیا تو کیسریا نکلا. آپ بتائیے کیسے کیسے معتبر رام کرشن ہیگڑے صاحب جیسے معتبر لوگ کہاں کھڑے ہیں آج؟ کہاں کھڑے ہیں سوشلسٹ آج؟ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ووٹوں کو بیوہ کا مال سمجھنے والوں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج ہندوستان یہاں پہنچا ہے. آپ کی رہنمائی رہی ہے، آپ کا پروتساہن رہا ہے کہ آج یہ کیسریا ذہنیت کشمیر سے کنیا کماری اور کچھ سے کوہیما تک پھیلے ہوئے عظیم ہندوستان کو گیروا کفن پہنا دینا چاہتی. یہ ان کی جیت نہیں ہے، یہ آپ کی شکست ہے. اس لیے میں نہایت ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں غیر سیاسی پلیٹ فارم میں یہاں، کہ آپ کو آج اس منچ سے جواب دینا ہوگا. کچھ محترم یہاں موجود ہیں، کس کس موقع کے اوپر اقتدار کی ساجھیداری کے لیے آپ نے بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملایا. اس سپولے کو دودھ تم نے پلایا ہے جو آج ہندوستان کی وحدت کو، اس کی نظریاتی اساس کو نوچ کے پھینک دینا چاہتا ہے. آپ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ آپ کا نظریہ بنیادی طور پر، آپ کا عقیدہ بنیادی طور پر سیکولرزم پر کبھی نہیں تھا. آپ کو مسلمان کا ووٹ صرف اقتدار کے لیے چاہیے تھا. کوئی بھی جماعت ہو جس کو سیکولرزم کا دعویٰ رہا ہے اس ملک کے اندر، وہ سب سیکولرزم کے قاتل ہیں. ورنہ یہ مٹھی بھر لوگ ہندوستان کی تقدیر پر کوئی نئی عبارت لکھنے کی جرات کر سکتے تھے؟ سن 84 میں جن کے محض 2 نمائندے تھے، آج وہ ہندوستان کے دستور کو بدل دینے کی بات کرتے ہیں. آج آپ یہاں پر مسلمانوں کی حمایت کا اعلان نہ کریں، اپنی شکست کا اقبال کریں. آپ اپنی شکست کا اقبال کریں. مسلم یونیورسٹی سر سید کی اس دانشگاہ میں آپ کی وجہ سے اس ملک کو یہاں پہنچا ہے. یہ ملک کوئی بھائی صاحب آئے، کوئی بہن جی آئی، کوئی مولانا آئے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب ٹیسٹ ہوا، جب کبھی بھی ٹیسٹ ہوا، آپ کا ریئل لٹمس ٹیسٹ جس کو کیمسٹری میں کہتے ہیں، آپ کا صحیح کردار نکل کر سامنے آیا. آپ نے صرف اقتدار کے خاطر ہندوستان کی وحدت کو قربان کیا. آپ نے اقتدار کے خاطر ہندوستان کی سالمیت کو قربان کیا. اور ایک وہ نظریہ آج کس سے کوہیما تک ہمارے عظیم ہندوستان کو وہ زہر میں ڈبو رہا ہے جس کی بنیادوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہندوستان کا مستقبل محفوظ ہے، نہ ہندو کا مستقبل محفوظ ہے، نہ مسلمان کا مستقبل محفوظ ہے. میں بہت صفائی کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں، ہم لوگ علی گڑھ والے لوگ ہیں، سائنس والے لوگ ہیں، لیکن مدارس، مقابر، درسگاہیں یہ ہماری شناخت ہے. اور اس شناخت کے لیے علی گڑھ سے میں ایک اولڈ بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب اقتدار کی بات آئے گی مستقبل کے اندر تو ہندوستان اور اس یو پی کے اور بہار کے اور دلی کے مسلمان اور راجستھان کے مسلمان ان سیکولر مسیحاؤں سے پوچھیں گے جب آپ ان کی دھول بھری سڑکوں پر جائیں گے کہ آپ اپنا بنیادی ٹیسٹ بتائیے کہ آپ کیا ہیں. فیلئر آپ کا ہے. میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں کہ عزیزان محترم ہمیں یہاں
صفائی نہیں چاہیے. مجھے حکم ہوا ہے منتظمین سے کہ غالباً میں اولڈ بائے کی حیثیت سے، علی گڑھ کے ایک ادنا اور حقیر پر تقصیر طالب علم کی حیثیت سے وہ قرض ادار چکا ہوں جو اس ادارے کے ایک فرزند کی حیثیت سے میرے کانوں پر تھا. بالآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ کو تحریک پوائنٹ کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. خدا حافظ.